کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 139 139۔ استقبال قبلہ کی بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے اوپر مسئلہ آیا تھا کہ جو کل رہ گیا تھا کہ اگر کوئی عورت امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو نماز وہ پڑھ سکتی ہے، امامت اس کی صحیح ہو جائے، یعنی اقتداء اس کی درست ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر عورت آ کے مردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، مردوں کی صف میں، تو اس صورت میں ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ عورت کے آ جانے سے اور مردوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو جانے سے اس کے ساتھ والے مردوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ نماز اس وقت خراب ہوگی کہ جب امام نے عورت کو نماز پڑھانے کی نیت کی ہو۔ اگر امام نے عورت کو نماز پڑھانے کی نیت نہ کی ہو تو عورت گویا کہ آ کر مردوں کی نماز توڑ نہیں سکے گی، خراب نہیں کر سکے گی۔ یہ جی، محرم غیر محرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا عورت کا، کہ جب عورت آ کے مرد کے ساتھ نیت باندھ کے کھڑی ہو جائے تو اس صورت میں ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لیتے ہیں کہ جن کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، عورت کی نہیں، مردوں کی ٹوٹ جاتی ہے، آس پاس والے مردوں کی، تو یا اس سے پیچھے والے مردوں کی نماز ٹوٹتی ہے۔ تو وہ مسئلہ مگر اس صورت میں ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے جو یہاں پر ذکر ہے کہ امام نے عورت کو نماز پڑھانے کی نیت بھی کی ہو۔ اگر امام نے نیت ہی نہیں کی تھی عورت کو نماز پڑھانے کی تو پھر عورت نے آ کے نیت باندھی ہے، گویا کہ ایک طریقے سے وہ مردوں کی نماز خراب کرنے آ رہی ہے، تو نماز خراب کر نہیں سکے گی اگر امام نے نیت نہیں کی۔ یہ مسئلہ تھا اوپر، پھر وہ نماز ٹوٹ جائے۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 جی، آپ کا سوال بالکل میرے اندازے کے مطابق آیا ہے۔ میں یہ سوال چاہ رہا تھا کہ کوئی کرے۔ سوال یہ آیا ہے کہ حرم میں تو ہماری محرم خواتین ہی ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، حرم میں تو محرم کیا، آپ سے آگے بھی بعض اوقات غیر محرم کھڑی ہوتی ہیں، تو حرم کی سچویشن تھوڑی چینج ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اس لیے وہاں پر اس لیے ہمارے تو جہاں پر ہماری اپنی ترتیب چل رہی ہے وہاں تو ہم خواتین کو یہی کہیں گے کہ آپ ساری خواتین پیچھے جا کے صفیں باندھیں، لیکن حرم میں یہ مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے نہیں ہے۔ تو بہت ساری خواتین حرم میں نماز پڑھنے والی ایسی ہوتی ہیں اور وہاں پہ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو وہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ اکثریت کو ہمارے ہی لوگ ہوں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مسئلے پوچھ کر عمل کرنے والے لوگ ہوں، ان کو بھی بسا اوقات اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، تو وہ اپنے حساب سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ علیحدہ ہو جانے کا، بوڑھی خواتینیں یا پھر بعد میں ملنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، کہاں ڈھونڈتے رہیں گے ایک دوسرے کو، تو اس کی وجہ سے سب ساتھ ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر مجبوری کی حالت میں، یعنی اب یا تو ہم حرم کی نماز ہی چھوڑ دیں، تو وہاں جا کر حرم کی نماز ہمارے سے چھوٹ جائے تو 1,00,000 نمازوں کی فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام میں صرف مسجد حرام میں علماء کرام نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا ہے، لہٰذا آپ اپنی نماز وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی خواتین آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن اگر ساتھ بھی کھڑی ہو رہی ہیں تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ جی 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 ہاں جی، وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جگہ کھلی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ بس جن لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ ذرا تھوڑے سے عمر زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہاں ڈھونڈتے رہیں گے، پھر کس نمبر گیٹ پر آئیں، کس جگہ پر آئیں، ٹیلی فون پہ بھی بعض لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بس ساتھ ساتھ ہی نماز پڑھ لیں۔ جی ایک منٹ، آن لائن میں ابھی میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ جی آپ نے کیا فرما رہے تھے کہ
اچھا یہ مجھے علم نہیں ہے، بس آج کل یہ کہ جی میں بھی دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ یہ کیا کہتے ہیں آج کل کیا صورتحال ہے، کیا ہے مجھے اس کا جی 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 آپ نے جو فرمایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے امام نیت نہ کرتے ہوں، یہ جب ان کو یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے نا جی کہ ہزاروں خواتین بیچ میں موجود ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ نیت ہی نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ ایک بعید بات ہے کہ ایک وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ مثلا یہاں پاکستان میں ہے، لاہور میں ہے یا اور پاکستان کے دیگر شہروں میں ہے کہ وہاں پہ خواتین عام طور سے نہیں آتی، تو امام صاحب بھی جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ان کے ذہن میں دور دور تک نہیں ہوتا کہ وہ عورتوں کو نماز پڑھانے کی نیت کر رہے ہیں۔ یہ حرم کے تو امام صاحب کے سامنے ہر وقت ہی خواتین کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو ایسا بعید ہے کہ وہ نماز پڑھانے کی نیت ہی نہ کریں خواتین کو۔ جی اچھا جی 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 وعلیکم السلام۔ وعلیکم جی سوال آیا ہے عورت کی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ حرم کے اندر تو عورت کی بھی ہو جائے گی، مرد کی بھی ہو جائے گی، اور جو یہاں پہ نماز توڑنے والا مسئلہ بھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کتاب کے اندر کہ جس سے عورت مردوں کی نماز توڑ دیتی ہے، تو وہاں پر عورت کی نماز بھی نہیں ہوگی، یعنی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، عورت کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر عورت پیچھے جا کے کھڑی ہوگی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی جی ایک سب کا سب کا سب کا سب کا کہ آپ اگر نماز کی نیت باندھ چکے ہیں، آگے جگہ بھی نہیں ہے، آپ کے دائیں اگر اچانک آ کر کوئی تھوڑا سے فاصلے کے ساتھ کوئی غیر محرم کہہ لیجئے اگر بوڑھی عورت آ کے کھڑی ہو گئی، تو آپ پھر اب ایک دم نماز توڑتے رہیں گے، دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں بھی پھر ایک دم یہی صورتحال ہوتی ہے، تو آپ کیا بار بار نماز توڑتے رہیں گے؟ آپ کو نماز یعنی جب فاصلہ جی 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 ہاں جوان وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ ہاں جی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کو اگر یعنی کوئی ایسی یعنی مطلب صورت حال ہے کہ بیچ میں گیپ بھی نہیں ہے، تو پھر تو آپ یعنی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کہ بالکل جوان عورت ساتھ آ کے کھڑی ہو رہی ہے غیر محرم میں، تو اس کا مسئلہ یعنی وہ ایک علیحدہ صورت حال ہے۔ لیکن نماز حرم میں جو ٹوٹنے والا مسئلہ ہے، جو جہاں یہاں پہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کی گنجائش وہاں پر صرف دی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ اچھا جی ہمارا یہ مسئلہ ہمارا چل رہا تھا استقبال قبلہ کا، تو استقبال قبلہ میں ہم نے کل کچھ حصہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ کل رائے آئی تھی کہ دوبارہ سے دیکھ لیا جائے، تو دیکھیے جو شخص بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہو، مسجد حرام کے اندر مطاف وغیرہ میں ہے یا مسجد اس کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، اس کے لیے تو عین کعبہ کا استقبال فرض ہے، اور جو اس سے غائب ہو یعنی اس کو نظر نہیں آ رہا، کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے ذمے جہت کعبہ کا استقبال کرنا ہے، رخ کرنا ہے، عین کعبہ شریف کا رخ کرنا نہیں ہے۔ اچھا یہ بات یہاں پر اب آگے جو بھی بات شروع ہونے لگی ہے، یہ بات ابھی یوں سمجھیے وہاں کی ہو رہی ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، یعنی کوئی بندہ ہوٹل کے اندر اپنی بلڈنگ میں یا اپنے ہوٹل میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، نفل یا نماز کوئی بھی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس نے کس طرف رخ کرنا ہے؟ اب اس کو وہاں پر خانہ کعبہ تو نظر نہیں آ رہا، تو خانہ کعبہ کی طرف نہیں رخ کرنا، بلکہ خانہ کعبہ کی جہت کی طرف رخ کرنا ہے۔ جہت قبلہ کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ایک خط مستقیم ہو، خط مستقیم سیدھا خط ہو جو کعبہ پر گزرتا ہو، جنوب و شمال کی سمت میں ہو، یعنی وہ لوگ کہ جو یعنی خانہ کعبہ سے یعنی مشرق کی طرف کہہ لیجئے ہیں، تو انہوں نے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو ان کے شمالاً جنوباً ایک خط گزر رہا ہے، تو نمازی کے وسط پیشانی سے ایک خط مستقیم سیدھا خط نکل کر اس پہلے خط سے اس طرح تقاطع کرے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹے کہ اس سے تقاطع کے موقع پر دو زاویہ قائمہ بن جائیں، دو قائمہ زاویہ بن جائیں، دو، تو وہ قبلہ مستقیم ہے۔ اور اگر نمازی اتنا منحرف ہو کہ اس کی وسط پیشانی سے نکلنے والا خط جب کاٹتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹیڑھا کٹتا ہے، زاویہ قائمہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ حادہ، ایکیوٹ یا منفرجہ، آبچوس پیدا کرے،
لیکن وسط پیشانی کو چھوڑ کر پیشانی کے اطراف میں کسی طرف سے نکلنے والا خط زاویہ قائمہ پیدا کر دے تو یہ انحراف قلیل ہے. دیکھیے ابھی تو یہ ہے نا کہ گویا کہ ہمارے ماتھے کے بالکل درمیان میں سے نا دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو ہمارا ماتھے کا بیچ بنتا ہے ناک کے اوپر, یہاں سے سیدھا خط نکل کے جائے اور ٹی بنائے, ٹی کی شکل بنائے, خانہ کعبہ کے بالکل اوپر سے گزرنے والے شکل وہ جو خط ہے نا اس کے ساتھ جب جا کے ٹکرائے تو بالکل سیدھا ٹی بن جائے. یہ صورت تو ہے بالکل ایکوریٹ ہو گیا. اور اگر ہمارے یہاں سے جو خط نکل کے جا رہا ہے وہ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو رہا ہے تو ایک طرف سے بڑھے گا ایک طرف سے کم ہوگا. تو اب کہاں تک ہم کہیں کہ قبلہ درست ہے؟ اس کے لیے یہ بتایا کہ بالکل ناک کے بیچ میں سے سیدھے اوپر میں سے پیشانی میں سے نکلنے والا خط نہیں, بلکہ یہ کہہ لیجئے ایک آنکھ کے کونے کے اوپر سے, آنکھ کے کونے کے اوپر سے نکل کے جانے والا خط بھی جا کے یہاں سے اگر جا کے سیدھا بالکل ٹی بنا رہا ہے نا, ادھر سے آنکھ کے اوپر سے نکل کے جا رہا ہے وہ ٹی بنا رہا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی. تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک گویا کہ ہم خط فرض کرتے ہیں اپنی ناک کی سیدھ سے اور ایک خط فرض کرتے ہیں ہم آنکھ کے کونے سے. تو دونوں طرف سے جو خط نکل کے جا کر خانہ کعبہ کو کے اوپر سے نکلنے والے جو سیدھے لکیر کے ساتھ جا کے ٹکرائیں گے تو آنکھ کے کونے والا تو ٹی بنا رہا ہوگا اور جو ناک کی سیدھ سے نکل کے جائے گا وہ ٹی نہیں بنائے گا, وہ ٹیڑھا بن رہا ہوگا, وہ ٹیڑھا ہو رہا ہوگا. تو وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے تب بھی نماز درست ہے. کہ آنکھ کے کونے کی یعنی ہماری پیشانی کے اوپر کے, یعنی پیشانی ہماری تھوڑی سی گول ہے نا, اپنی پیشانی کے گول ہے, تو کسی بھی طرف سے نکل کے جائے, جی کسی بھی طرف سے نکل کر جائے گا تو وہ جا کر جب کاٹے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گویا کہ ہم حد کے اندر اندر ہیں, ہم بالکل آؤٹ نہیں ہوئے خانہ کعبہ سے, ہم بالکل آؤٹ نہیں ہوئے. جی وہ بھی آنے لگے, جی بیرونی کونا مراد ہے. جی اچھا, اس کے لیے ایک اگر یعنی ہم وہ ڈی کے سامنے رکھیں جو ریاضی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ اگر پیشانی کی کسی طرف سے بھی ایسا خط نہ نکل سکے جو خط مذکورہ پر زاویہ قائمہ پیدا کر دے تو پھر یہ انحراف کثیر ہے, اس سے نماز نہ ہوگی. علماء ہے تو ریاضی نے, سائنسدانوں نے یا ریاضی والوں نے قلیل و کثیر انحراف کی تعین اس طرح کی ہے کہ 45 درجے تک انحراف ہو تو قلیل ہے, اس سے زائد ہو تو کثیر اور مفسد نماز ہے. 45 درجے تک یعنی ہم نے نماز پڑھ کے دیکھا اوہو یہ تو فرق نکل آیا, تو ہم ایک دم دیکھ سکتے ہیں کہ 45 درجے یعنی تک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز نہیں ہوئی, اور 45 تک ہو تو قلیل ہے, 45 سے زیادہ ہو, 45 سے زیادہ ہو جائے تو پھر کثیر ہے اور نماز نہیں ہوئی. اس کی ایک آسان تعبیر یہ بھی ہے کہ انسان کے چہرے کا کوئی ذرا سا ادنا حصہ, خواہ وہ وسط چہرہ ہو یا دائیں بائیں جانب کا, بیت اللہ کے کسی ذرا سے حصے کے ساتھ مقابل ہو جائے. اور فن ریاضی کی اصطلاحی عبارت میں یہ ہے کہ عین کعبہ سے 45 درجے تک بھی انحراف ہو جائے تو استقبال قبلہ فوت نہیں ہوتا اور نماز صحیح ہو جاتی ہے, اس سے زائد انحراف ہو تو استقبال فوت ہو جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ تھا مکہ مکرمہ کے اندر کا بھی. آپ ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں پر آپ کو نماز پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ آپ نے تھوڑا سا ٹیڑھے ہو کے نماز پڑھی ہے, کہ آپ کا رخ جو ہے نا خانہ کعبہ سے 45 درجے کے اندر اندر ہے تو نماز ہو گئی, 45 درجے تک ہے تو نماز ہو گئی. اگر 46 درجے تک آپ آؤٹ ہو گئے تھے تو نماز نہیں ہوئی. یا ایک اور مثال یہ بھی آسان پتہ لگی کہ ہماری جو چہرے کا جو رخ ہے, پیشانی ہے, جو ہم فیس کرتے ہیں کسی کے سامنے, تو فیس کرتے وقت جو چیز سامنے پورا رخ آتا ہے, یہ کسی نہ کسی طرف سے جا کے خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں جا کے خط مل جائے گا اس کا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز ہو گئی. اگر نہیں مل سکا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی. جی 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 نہیں, یہ نہیں ہم نے سوال آیا ہے کہ دیکھتے ہیں, جب ہم نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں دائیں بائیں کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کا مراد ہے
نہیں، اس کا مراد نہیں ہے، نگاہ کا زاویہ 45 درجے تک مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ خانہ کعبہ کے طرف سے بالکل عین خانہ کعبہ سے 45 درجے دائیں بائیں انحراف مراد ہے۔ کسی کو زیادہ بھی نظر آ سکتا ہے دائیں بائیں، اپنے دائیں بائیں کافی حد تک نظر آ سکتا ہے، تو نگاہ کا اعتبار نہیں ہے، مراد ہے عین کعبہ کا، جس طرف مرضی ہو جائے۔ جب آپ یعنی بالکل وسط میں، یعنی دائیں بائیں سے مطلب یہ کہ جب آپ نے بالکل عین سیٹ پہ کھڑے ہونا تھا نا، آپ کی ناک کے یعنی کہہ لیجیے نوک سے نکلنے والا خط جو تھا نا، وہ اس نے جا کے سیدھا بالکل خانہ کعبہ تک جانا تھا، تو وہ نہیں جا سکا، تو آپ دائیں کی طرف مڑیں گے یا بائیں طرف مڑیں گے، جتنا بھی کریں گے 45 درجے ادھر یا 45 درجے ادھر، ایک طرف سے بڑھے گا ایک طرف سے گھٹے گا۔ اب مسئلہ ہے مکہ مکرمہ سے دور شہروں میں سمت قبلہ اور جہت استقبال معلوم کرنے کا شرعی طریقہ۔ یہ تو تھا مکہ مکرمہ کا مسئلہ نا، کہ وہیں پر آپ کو وہاں پہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جی جی جی، وہ بھی آپ اگر اس کو جی گولائی میں ہے نا، تو وہ بھی 45 درجے تک جاتا ہے، یعنی اس کو ایک انہوں نے جو ایک یعنی میجرمنٹ کر کے بتایا ہمیں کہ ہمارا چہرہ جو ہے نا وہ فیس کہلاتا ہے، ہم کسی کے سامنے جب آتے ہیں تو 45 درجے تک ہوتا ہے فیس، وہ فیسنگ جو کہتے ہیں نا کہ فیس ٹو فیس بات کرنا، وہ 45 درجے تک میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے دور شہروں میں سمت قبلہ اور جہت استقبال معلوم کرنے کا شرعی طریقہ۔ نماز اور نماز میں استقبال قبلہ، ان دونوں کا حکم جس طرح شہر والوں اور تعلیم یافتہ طبقے پر ہے، اسی طرح دیہاتیوں اور پہاڑ کے دروں اور جزائر کے رہنے والے ناخواندہ و ناواقف لوگوں پر بھی عائد ہے، اور جو حکم اس درجہ عام ہو وہ تدقیقات یعنی باریکیوں اور قواعد ریاضیہ یعنی ریاضی کے قاعدے کلیوں، آلات رصدیہ یعنی یہ جو رصد گاہیں ہوتی ہیں جہاں سے یہ چاند ستاروں کی حرکات کو معلوم کیا جاتا ہے، دوربینیں لگی ہوتی ہیں، ان پر موقف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جتنا عام ہوتا ہے، ایک عام سے عام یعنی کہہ لیجئے بالکل ان پڑھ آدمی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسی پابندیاں عائد نہیں کرتے کہ پہلے ریاضی دانوں سے پوچھو، پہلے یہ کرو، پھر یہ سارے یعنی مشقتوں والا حکم نہیں ہوتا، وہ بالکل سیدھا سادہ حکم ہوتا ہے، جتنا عام ہوتا ہے اتنا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا بلاد بعیدہ، بہت دور دور کے شہروں میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا صحیح طریقہ جو اسلاف سے چلا آتا ہے وہ یہ ہے کہ جن بلاد میں یعنی شہروں میں مساجد قدیمہ موجود ہوں، پرانی مساجد ہوں، ان کا اتباع کیا جائے۔ آگے پیچھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہاں پہ یہ پتہ لگ رہا ہے یہ پرانی مسجد ہے، ٹھیک ہے، بس اسی کے مطابق ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اکثر بلاد میں یعنی شہروں میں تو خود حضرات صحابہ و تابعین نے مساجد کی بنیادیں ڈالی ہیں اور سمت قبلہ متعین فرمائی ہے، اور انہی کو دیکھ کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مساجد بنائی ہیں۔ یعنی مثلا کہہ لیجئے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی صحابہ کرام کی قبریں منسوب ہیں، کئی صحابہ کی طرف منسوب ہیں قبریں، تو دنیا کے بہت سارے علاقوں میں صحابہ کرام خود گئے ہیں، اور صحابہ کرام نہیں جا سکے تو تابعین کرام گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کے مساجد کے قبلے متعین کر کے طے کیے، تو بس جو انہوں نے کر دیا وہ ہمارے لیے یہ حجت ہے، ہم اس کے مطابق ہی نماز پڑھ لیں گے۔ اور جن جنگلات یا نو آبادیات وغیرہ میں مساجد قدیمہ موجود نہ ہو، یعنی کہہ لیجئے کہ ایک بالکل نیا جزیرہ، نیا علاقہ دریافت ہوا ہے، وہاں پر کوئی پہلے قریب میں کوئی شہر بستی بھی نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ پرانی مسجد موجود ہے، تو وہاں شرعی طریقہ جو صحابہ اور تابعین کے عمل سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سورج، چاند، قطب ستارہ وغیرہ کے مشہور و معروف ذرائع سے اندازہ قائم کر کے سمت قبلہ متعین کر لیا جائے۔ اگر اس میں پھر معمولی میلان و انحراف بھی رہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، یعنی ہم نے وہاں پہ معلوم کرنا شروع کیا، تھوڑا بہت فرق نکل بھی آیا تو اس کی ٹینشن نہ لیں۔ اور ایسی جگہوں میں آلات رصدیہ یعنی جو دوربینیں وغیرہ ہوتی ہیں اور حسابات ریاضیہ سے کام لینا بھی جائز ہے، ہم لے سکتے ہیں، اس وقت ہم منع نہیں کریں گے، لے سکتے ہیں، بلکہ جس شخص کو یہ فن آتا ہو اس کے لیے ایسی جگہوں میں جہاں مساجد قدیمہ موجود نہ ہو ضروری ہے کہ بجائے دوسری علامات و نشانات کے ان آلات و حسابات سے کام لے لے، کیونکہ ان سے ظن غالب حاصل ہوتا ہے، اور محض تخمینے کے مقابلے میں یہ زیادہ مفید ظن غالب ہوتا ہے۔
تو ظن غالب ان سے حاصل ہوتا ہے. تو پھر تو اچھا ہے کہ اگر ہمارے لیے سہولت ہے تو ہم انہی سے کام لے لیں, ہم بلا لیں, انجینئرس کو بلا لیں, ان سے کام لے لیں. لیکن جہاں پر پہلے سے پرانی مساجد صحابہ کرام کے یا تابعین کے دور سے چلی آ رہی ہیں, تو وہاں پر انجینئرس کو بلا کر مسجدوں کے قبلے درست کرنا, اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ لیں کہ یہ شرعی طریقے کے اصل کے خلاف ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اصل اعتبار خانہ کعبہ کی فضا کا ہے, عمارت کا نہیں ہے. اس لیے اگر خانہ کعبہ کی عمارت کسی وجہ سے اگر موجود نہ رہے, کوئی بھی وجہ پیش آ جائے, تب بھی اس جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے نماز درست ہو جائے گی. مسئلہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا ہے کس طرف ہے. اچھا, یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج کل بعض لوگ نا وہ لیتے ہیں کمپاس وغیرہ, ان سے معلوم کرتے ہیں. تو ان سے بھی ایسی جگہوں پر تو ہم معلوم کر سکتے ہیں قبلہ کہ جہاں پر پرانی مساجد نہیں ہے. جہاں پر پرانی مساجد ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس ضابطہ یہی ہے کہ ہم کمپاس سے نہیں معلوم کریں گے, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پرانی مساجد ہیں تو ہم ان کے مطابق ہی چلیں گے. اور کمپاس وغیرہ بہت سی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں بالکل عین خانہ کعبہ بتاتے ہیں. ہم نے جب دیکھنا ہے تو ہم نے عین خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا, بلکہ ہم نے جہت کو دیکھنا ہے. جہت کو دیکھیں گے تو پھر تھوڑا فرق بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے جو طریقہ ہے نا وہ کمپاس سے یعنی منع نہیں ہے. کمپاس سے اگر ہم نے دیکھنا بھی ہے تو پھر ایسی جگہوں پر ہی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر کوئی پرانی مساجد موجود نہ ہو. بیس بنانے کے عرض یہ ہے کہ بعض لوگ جیسے لاہور میں بھی پرانی مساجد ہیں, کراچی میں یا ایسے علاقوں میں پرانی مساجد بھی موجود ہیں, وہ وہاں پر بھی آ جاتے ہیں اور کمپاس رکھ کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسجد کا قبلہ غلط ہے. پرانی مساجد کا قبلہ بھی دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ غلط ہے. کتنا غلط ہے ہوتا وہ یہ نہیں ہے کہ بالکل مشرق مغرب کا فرق پڑ جائے گا یا مشرق اور شمال کا فرق پڑ جائے گا. وہ بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, چند زاویوں کا فرق ہوتا ہے. 10 ڈگری کا کہہ لیں کہ فرق, چند ڈگری درجوں کا فرق نکل آتا ہے, 10 کا نکل آئے گا. لیکن 10 کو وہ دیکھا رہے ہوتے ہیں کمپاس وغیرہ سے بالکل عین خانہ کعبہ کو. تو عین خانہ کعبہ کا تو ہم دور والوں کے لیے ویسے ہی ہمارے اوپر لازمی نہیں, ہمارے اوپر تو لازمی ہے یعنی جو جہت ہے نا, یعنی ہم مشرق کی طرف ہے تو ہم نے مغرب کی جہت کی طرف صرف رخ کرنا ہے, یہ ہمارے اوپر لازمی ہے. ہمارے لیے دور ہونے کی وجہ سے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم نے عین خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. تو وہ نا اس کی وجہ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نا گڑمڑ ہو جاتا ہے, مسئلہ گڑمڑ ہو جاتا ہے. مسئلہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرف ہے, اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے, تو اپنے دل میں سوچے کہ کس طرف ہوگا. جس طرف دل گواہی دے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. اگر بے سوچے پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی, لیکن بے سوچے پڑھنے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلے کی طرف ہی نماز پڑھی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. پڑھی تو یعنی بے سوچے نماز پڑھ لی تھی, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ نماز خود بخود جس نے بتایا اس نے کہا تم نے بالکل صحیح رخ پہ نماز پڑھ لی ہے, تو نماز ہو گئی. اور اگر وہاں آدمی موجود ہے لیکن اسے پوچھا ہی نہیں, خود ہی سوچ کر ایک طرف کو کر کے نماز پڑھ لی, یا عورت نے پردہ اور شرم کی وجہ سے نہیں پوچھا اسی طرح ہی نماز پڑھ لی, تب بھی نماز نہیں ہوئی. البتہ اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ قبلے کی طرف ہی پڑی تھی تو نماز ہو گئی, لیکن ایسے وقت میں عورت کو ایسی شرم نہ کرنی چاہیے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ بعد میں پتہ لگ گیا کہ ہماری نماز درست ہو گئی تھی, تو چلو یعنی چھٹ گئی, جان چھٹ گئی, نماز گزارا چل جائے گا. لیکن اگر کیا کہتے ہیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی. اگر کوئی بتلانے والا نہ ملا اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی, پھر معلوم ہوا کہ جس طرف نماز پڑھی ہے اس طرف قبلہ نہیں ہے, تو بھی نماز ہو گئی. مسئلہ اگر بے رخ نماز پڑھتا تھا, پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے, یعنی ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر قبلہ ہے ہی نہیں, تو پھر نماز ہی میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ قبلہ واقعی اس طرف نہیں ہے بلکہ فلانی طرف ہے, تو نماز ہی میں قبلے کی طرف گھوم جائے. اب معلوم ہو جانے کے بعد اگر قبلے کی طرف نہ پھرے گا تو نماز نہ ہوگی. مسئلہ
اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے. کسی کو اگر موقع مل جائے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا تو وہاں نماز پڑھے تو یہ جائز ہے. اور اس کے اندر نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھے. مسئلہ کعبہ شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نفل نماز بھی درست ہے. مسئلہ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہم نے ابھی کل بات آئی تھی ہمارے سامنے, خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھنا بے ادبی ہے. تو چھت پہ نہیں نماز پڑھنی, اندر نماز پڑھنی ہے. وہ نہیں, اس میں نہیں, اس میں جس طرف نہیں, اس میں خانہ کعبہ کی طرف. اس میں سوال یہ آیا کہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے, تو اس میں بھی جس طرف مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لیں. اصل میں اس میں نا وہ ویسے تو خانہ کعبہ کا حصہ ہے, لیکن اس میں بعض اعتبار سے اس کو فرق بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے بعض اعتبار سے. اس لیے پھر ترجیح اسی بات کو دی گئی کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ شامل نہیں کیا تھا نا, تو پھر وہ یعنی خود سے شامل نہیں کیا تھا, رائے کا اظہار کیا تھا. تو بعد میں جب شامل نہیں کیا گیا تو پھر یہ رکھا گیا, علماء کرام نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی آپ کی نماز خراب ہو جائے, اس لیے حتیم میں بھی آپ نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے, وہاں پہ جس طرف مرضی رخ نہیں کر سکتے. حتیم کی طرف آپ منہ کریں گے نا, یا تو آپ بالکل یعنی کہہ لیں کہ دوسری طرف آپ کو, تو پھر نماز نہیں ہوگی. یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے, حتیم کے اندر بھی اور حتیم کے باہر بھی. جی مسئلہ میرا خیال ہے یہیں پہ روک لیتے ہیں, اگر کوئی سوال ہو تو اس کو کر لیں, ٹائم پورا ہو گیا. وعلیکم السلام. جی 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 اس میں سوال آیا ہے کہ نماز پڑھنا, نماز جی ریل اور جی تھوڑی دیر کے لیے بھی گھومیں. جی سوال آیا ریل اور ہاں, یہ ایک تو یہ بھی صورت ہے کہ یعنی گھوم رہا ہو تو پھر رک جائیں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ گھوم جاتا ہے. تو اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے تو آپ بھی گھوم جائیں ساتھ ساتھ, یہ آگے مسئلہ بھی ہے. جی جہاز کا بھی ہو جاتا ہے, جی جب وہاں پہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. تو بہرحال اگر کیا کہتے ہیں یعنی پتہ لگے نماز پڑھنے کے بعد کہ آپ نے نماز بے رخ پڑھ لی ہے, تو ضابطہ یہی ہے کہ پھر نماز دوہرا لیں. ٹرین میں بھی اگر آپ کو بعد میں سلام پھیرنے کے بعد پتہ لگا کہ ٹرین تو اس وقت مڑ گئی تھی, آپ نے جب شروع کیا تھا تو پھر اس طرف تھی, جیسے ساتھ ساتھ مسجدیں چل رہی ہوتی ہیں, ان سے قبلہ نظر آ رہا ہوتا ہے یا آبادیوں سے قبلہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے, تو نماز آپ نے ایک طرف رخ دیکھ کر نماز شروع کی اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ یہ رخ چینج ہو چکا تھا, تو پھر آپ نماز دہرائیں گے آگے انشاءاللہ اس کو. نہیں, بعض اوقات وہ جو صورتحال پیش آتی ہے نا, وہ یعنی اگر 45 درجے سے آپ باہر نکل جائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی نا, ایسا بھی ہو جاتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, اس طرح نہیں گھومتے, لیکن یہ کہ نماز پڑھنے میں تو جب آپ کو نہیں پتہ لگا, آگے مسئلہ آئے گا, ہم آگے پڑھیں گے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر آپ قبلے کے رخ سے پیچھے ہٹے رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. وہ اس کی وجہ سے نا وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے مطابق ہی رکھیں. جی 1 منٹ آپ ٹھہریے گا, 1 منٹ ٹھہریے گا, میں یہاں سے پہلے سوال پوچھ لوں. جی سوال آیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو 45 درجے کا آ گیا, دوسرے شہروں میں کیا ہوگا. تو دوسرے شہروں میں بھی یہی 45 درجے کا ضابطہ چلتا ہے, 45 درجے والا ضابطہ دوسرے شہروں میں بھی چلتا ہے. ہاں فرق ہی صرف اتنا پڑتا ہے کہ آپ نے اب مکہ مکرمہ میں تو آپ کو یعنی خود پتہ لگ سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے. دور شہروں میں, لاہور میں مثلا, یہاں سے آپ نے معلوم کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کیسے طے کریں گے مشرق کی طرف ہیں یا مغرب کی طرف ہیں, یا آپ خود سے یا ہمارے لوگ کیسے طے کریں گے. تو یا ہم نے ایک نئی مسجد بنانی ہے, تو نئی مسجد بنانی ہے تو اب یہاں پر کیسے طے کریں گے کہ ہم اپنی مسجد کا قبلہ کس طرف کریں.
وہ ایک ہمیں ایک اور پوائنٹ ہمیں ملا کہ ہم پرانی مساجد کو دیکھ کے کر دیں. کوئی ایک پوائنٹ ملا. جی اب آپ بتائیے آن لائن جو ساتھی سوال پوچھ رہے تھے. جی وہ تو جو وہ ہوتا ہے نا جی، اس کے طریقے لکھے ہوئے، مثلا قطب ستارہ آپ کس طرف رکھیں گے، یا جیسے 28 مئی کو وہ آتا ہے، ایک دن آتا ہے نا 28 مئی کو، کہ آپ وہاں سے بھی اس تاریخ پر سایہ جو ہوتا ہے جو پڑتا ہے وہ عین آپ کو جہت بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے، سورج آتا ہے. اب یہ چیز نوٹ کرنا کہ ہمارے علاقے میں 28 مئی آ رہا ہے اور علاقے میں کہاں کیا ہوگا، یہ سارے آلات، یہ والا علم مراد ہے. ستاروں کے علم سے وہ والا علم مراد نہیں ہے کہ جس میں لوگ وہ ستاروں کی خواصیات، وہ خاصیات دیکھتے ہیں کہ یہ مستقبل پہ اثر ڈالے گا، وہ تو غلط علم ہے، وہ تو منع ہے احادیث میں. ہاں یہ والا کہ جیسے بحری جہازوں میں لوگ چلتے ہیں، تو بحری جہازوں میں نے سنا تھا کہ آج کل بھی یہی چلتا ہے کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے سمندر میں رات کے ٹائم میں اپنے رخ سیدھا رکھتے ہیں. سمندر میں بحری جہاز چل رہا ہے تو کہیں غلط رخ پہ نہ مڑ جائے، تو وہ ستاروں کے ذریعے سے اپنے رخ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم صحیح رخ پہ جا رہے ہیں یا غلط رخ پہ جا رہے ہیں. بحری جہاز جی وہ اپنی جگہ نہیں بدلتے. جی قطب ستارے کے بارے میں آتا ہے جی جی، اسی لیے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ہوائی جہازوں میں بھی شاید ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ وہ رخ کو متعین کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھ کے چلتے ہوں گے، کہ رات کے ٹائم میں کہ پتہ لگے ہم کدھر غلط رخ پہ تو نہیں مڑ گئے. تو غلط رخ پہ مڑ جائیں گے تو پھر منزل سے دور ہو جائیں گے. ہاں جی وہ بھی ایسی یہ آلات ہے، یہ سارے آلات آ گئے نا، تو یہ آلات کو یعنی ایسی جگہوں میں استعمال کرنے کی اجازت ہے جہاں پر پرانی مساجد نہ ہو، نو آبادی ہو، نئی آبادی ہے، یا جنگلات تھے تو اب ان میں وہاں پہ ہم مسجد قائم کرنے لگے ہیں. لیکن جیسے شہر ہو گئے ہمارے لاہور وغیرہ یا اور دوسرے علاقے جہاں پر صحابہ کرام یا تابعین آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر مساجد قائم کی ہیں، وہاں پر ہم ان چیزوں سے کام نہیں لیں گے. وہ یہ تھا کہ